ایک مرتبہ کی بات ہے کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی یہ جو اپنا جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے تو سفر پہ جا رہے تھے، بیل گاڑی انہوں نے کرائے پہ لی اور جو ہندو کی تھی، حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی تعزیت کے لیے جا رہے تھے ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز کے پاس۔ تو راستے میں اس بیل گاڑی والے نے جس کو کرائے پہ لی تھی وہ بیل گاڑی، تو اس کے مالک نے ہندو نے سوال کیا قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے کہ حضرت آپ ذرا یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہیں وہ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں؟ تو قاضی صاحب جو ہیں حیران ہو گئے، یار یہ کیسا سوال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کو بعد میں جواب دیتے ہیں، شاہ عبدالعزیز سے پوچھیں گے، اگرچہ وہ عمر کے چھوٹے ہیں، 16 سال ان کی عمر ہے، مگر ماشاءاللہ بہت ہی ذہین ہیں اور ذکاوت صاحب ذکاوت ہیں اور سمجھدار ہیں، ان سے پوچھیں گے۔ اس کے بعد جب شاہ صاحب کے پاس آئے تو انہوں نے یہی سوال کیا ہندو نے کہ شاہ صاحب آپ ہمیں اتنا تو بتائیں کہ اللہ ہندو ہے یا مسلمان ہے؟ تو شاہ صاحب نے ان کو یہ جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان ہے۔ تو ہندو نے کہا یہ کیسے، ذرا سمجھائیں۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ دیکھو اگر اللہ ہندو ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی گائے کو بہت زیادہ ذبح نہ کرواتا، کیونکہ ہر طبقہ ہر فرقہ جو ہے گائے کو کھاتا ہے، یہودی بھی کھاتے ہیں، عیسائی بھی کھاتے ہیں، مسلمان بھی اس کو کھاتا ہے، اور اسی طرح جو ہے ہندوؤں کے بھی بعض طبقے ایسے ہیں کہ وہ بھی اس کو کھاتے ہیں، تو پوری دنیا اس کو ذبح کر کے کھاتی ہے۔ اگر اللہ ہندو ہوتا تو اپنے معبود کے ساتھ اس طرح کبھی بھی نہیں کرتا، معلوم ہوا کہ اللہ مسلمان ہے۔ تو ان کی یہ عقلی دلیل سن کر کے ہندو حیران ہو گیا اور کہنے لگا کہ شاہ صاحب ہمیں فوراً جو ہے اپنا کلمہ پڑھوائیے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو شاہ صاحب بڑے حاضر جواب تھے، بڑے ذہین تھے، عقل سلیم رکھتے تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے ان کا کہ ایک عیسائی عالم کو دیکھا کہ ان کے پاس جو ہے کتا جو ہے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو شاہ صاحب نے پوچھا کہ اے عیسائی یہ کتا کیوں ساتھ رکھا ہے آپ نے؟ تو عیسائی نے جواب دیا کہ آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کتا جس کے ساتھ ہوتا ہے تو فرشتے اس کے پاس نہیں آتے، تو اگر کتا میرے پاس رہے گا تو ملک الموت جو فرشتہ ہے وہ کبھی بھی نہیں آئے گا، تو میری موت ہوگی نہیں۔ تو شاہ صاحب نے ان کو فوراً کیا کہا کہ بھائی بات سنو، تو پھر کتوں پر موت کیوں آتی ہے؟ جب فرشتے جہاں پر کتے ہوتے ہیں تو وہاں پر فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، تو پھر کتوں کی موت کیوں ہوتی ہے؟ تو عیسائی لاجواب ہو گیا۔ بھائی وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں پہ کتا ہو وہاں فرشتوں کا نزول نہیں ہوتا ہے، وہ رحمت کے فرشتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے جہاں پر جو ہے یعنی کتے ہوتے ہیں، باقی جو ملک الموت ہے وہ تو کہیں بھی آ سکتا ہے۔ پھر وہ عیسائی کہنے لگا اچھا جی کہ بات یہ کہ شاہ جی آپ کو کتوں سے نفرت کیوں زیادہ ہے، حالانکہ کتے تو مسلمان ہیں؟ تو دیکھیے شاہ صاحب نے کیا زبردست جواب دیا، پیارا جواب دیا کہ اور غصہ نہیں فرمایا، اور فرمانے لگے کہ عیسائی مجھے ایک بات تو بتاؤ، کتے کے پاس اگر گوشت پھینکا جائے تو دیکھو کہ اکیلا کھاتا ہے یا دوسرے کتوں کو بلاتا ہے؟ اگر اکیلا کھاتا ہے تو پھر یہ ہندو ہے، اگر دوسرے کتوں کو اپنے ساتھ جو ہے بلا کر کے ان کو بھی کھلاتا ہے تو پھر مسلمان ہے۔ اس پر بھی وہ لاجواب ہو گیا عیسائی۔ اور دیکھا یہ گیا ہے، مشہور ہے اور تجربے کے اندر یہ بات ہے کہ کتا تو دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے، اپنے ہم جنس سے دوسرے کتوں کے ساتھ لڑتا ہے، مگر ایک ہڈی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، سمجھا؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ کتا کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو وہ عیسائی لاجواب ہو گیا، کیونکہ مسلمان کا تو کام ہی یہ ہے کہ مسلمان جو بھی ہے وہ تو اکیلا نہیں کھاتا ہے، دوسروں کو ساتھ بٹھا کر کے ان کو بھی کھلاتا ہے۔ بہرحال تو یہ شاہ صاحب کی اتنی بڑی جو ہے سمجھداری اور ہوشیاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کامل عقل سلیم ان کو دیا ہوا تھا۔